علامہ صاحب بتائیے آپ اس متعلق کیا بیان فرمائیں گے؟ جیسا کہ حضرت نے بتایا، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کس چیز کو پریفر کرتے ہیں؟ حج تمتع ہونا چاہیے، حج فرات ہونا چاہیے، یا کون سا حج ہونا چاہیے جو سب سے بہتر؟ حج قران ہونا چاہیے؟ حج قران، دیکھیے ان کی اپنی اپنی نوعیت ہے، قران اپنی نوعیت سے ہوتا ہے، افراد اپنی وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے، تمتع اپنی وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے۔ تمتع کے لیے خاص طور پہ کہ جو حدود حرم سے باہر رہنے والے ہیں ان پر جو حج واجب ہوتا ہے وہ عام طور پہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ جو اس حدود سے باہر رہتے ہیں، تو ان پہ حج تمتع فرض ہوتا ہے، کیونکہ ان کو وقت سے پہلے آنا پڑتا ہے، اور 3 مہینے یعنی شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ جو ہیں وہ مہینے حج شمار کیے گئے ہیں، تو 3 مہینے تک کا مسئلہ ہے۔ پھر افراد کے لیے عام طور پہ یہ ہے کہ جس کی کوئی مجبوری ہو جاتی ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس کے لیے افراد کہا جاتا ہے، یا کوئی اور عذر شرعی پیش آ جاتا ہے۔ قران وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی قربانیاں اپنے ساتھ لاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب دور سے آنے والا مسافر اپنے ساتھ قربانی لے کے نہیں آ سکتا، تو اس کے اپنے کچھ تقاضے ہیں اور اس کے لحاظ سے وہ ان کے فرائض آتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ اصل میں جس چیز کی طرف جمیل بھائی نے ایک اشارہ کیا تھا، تو اس سے مجھے ایک آیت یاد آ گئی تھی، تو اس کو میں یہاں استعمال کرنا ضرور سمجھوں گا کہ قرآن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور تاریخ ایک طرف، قرآن ایک طرف، اور حقائق اور عقائد اپنی جگہ، ان کو ذرا سا کس طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم کی وہ دعا یہاں یاد آ گئی، کیونکہ پوری ایک فیملی کا انہوں نے ذکر کر دیا کہ بیٹے کی قربانی ہے، تو زوجہ کا کیا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ہے، تو کیا ہے، خود باپ بیٹے کا مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی اگر کسی پتھر کا انتخاب ہو تو آج کے زمانے میں اس کو لفٹ کہتے ہیں، کہ جو پتھر اپنی مرضی سے چلے، اور اس کے حدود و قیود اور آرکیٹیکٹ والا مسئلہ اس پتھر نے حل کر کے دیا کہ کتنی اونچائی تک جانا ہے اور کتنی لمبائی اور چوڑائی تک جانا ہے۔ لیکن جیسا کہ انہوں نے کہا، تو اس آیت کو ایک لمحے کے لیے میں یہاں استعمال کروں گا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ بے شک یہ خداوند عالم کے حضور دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم، اے پروردگار، جب وہاں چھوڑ کے جانا بھی ہے اور بیابان ہے اور غیر ایسی وادی ہے جو جہاں نہ آب ہے، نہ گیا ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ جن اور انس، کچھ وہاں نہیں، تنہائی ہے، یا آسمان ہے، یا چاروں طرف لاکھ و دق پہاڑ ہے، اور وہاں ایک ناموس ہے اور ایک نومولود ہے، اور پھر وہ امتحان کی منزل ہے۔ میں کہوں کہ ذبح کرنا اپنی جگہ قربانی تھی، یہ ناموس کو بیاباں میں چھوڑ کے جانا اپنی جگہ قربانی تھی، لیکن جہاں اللہ کے گھر کی تعمیر ہونی ہے، کہ جو رہتی دنیا تک، اب یہ گھر وہ گھر نہیں ہے کہ جو صرف ایک گھر ہوگا جو پتھروں کا گھر ہے، نہیں، یہ ہدایت کا گھر ہے۔ بے شک یہاں سے ہدایت لوگوں کے ملنی ہے، اور پھر ہدایت کیسی ملنی ہے کہ آخرت تک کے لیے گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا، مثابتاً للناس، لوگوں کے گناہوں کو جذب کر لے گا۔ یہ حجر اسود تھوڑی ہے، آج آپ کہتے ہیں ٹیشو پیپر آ گیا ہے اور جناب کیا ہے وہ فوم ہے جو ایبزارب کر لیتا ہے، میں کہوں یہ حجر اسود بھی تو ہے۔ اگر فوم سمجھ میں نہیں آتا، جو چیز گناہوں کو جذب کر لے، تو میں کہوں گا کہ جی ہاں، ایک گناہگار پتھر اگر معصوم کے قدموں کے، نبی انا حضرت ابراہیم حجر ابیت تھا یہ، جی ابیض سے وہ اسود ہو گیا، وہ تو ہمارے کرتوت ہے جس نے ابیض کو کیا ہے اسود کی طرف تبدیل کر دیا۔ لیکن میں کہوں وہ قدم کہ جو پتھر میرے نبی انا حضرت ابراہیم کے قدموں کے نیچے آ جائے، تو نشان ابراہیم کہیے، نشان قدم کہیے، یا اس کا صحیح ترجمہ کر دیں تو قدم کا ترجمہ کیا ہے، وہ یعنی مقام کا ترجمہ اصل میں کیا ہے، قدم، قدم گائے مولا ابراہیم۔ جہاں ابھی کہہ رہے تھے نا کہ غریب اور امیر کی پیشانی، اور تو مجھے تو وہ منظر یاد آ رہا تھا کہ اب تمہارا حج اور حج کی نماز، اللہ اکبر، طواف کی نماز کہاں پڑھنی ہے، کہاں مقام ابراہیم کے پیچھے، کہاں پیشانی کہاں لگنی چاہیے، کہاں بس قدم گائے مولا ابراہیم پہ اگر پیشانی لگ گئی تو تمہارا مقدر بدل جائے گا۔ یہ پتھر کا مقدر جو بتایا تھا نا ابھی، کہ یہ پتھر کا مقدر بدل گیا کہ اس نے اپنے قلب میں
یہ نقش پائے حضرت ابراہیم کو محفوظ کیا، قیامت تک کے لیے وہ محفوظ ہو گیا۔ یا دوسری طرف بھی اگر ہم پھر قدم کو دیکھیں تو حضرت اب معصوم ہیں حضرت اسماعیل، کتنی عمر ہے ابھی؟ مجھے بتائیے، وہ سخت پہاڑ اور ایک معصوم کی پیاس، اور وہ ایڑی رگڑتا ہے، تو ایک طرف ماں ہے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ماں دوڑ رہی تھی، میں تو یہ کہوں گا کہ جی ہاں، ایک نبی نے دوسرے نبی کو جو ان کے حوالے کیا تھا اس کی حفاظت کے لیے وہ دوڑ رہی تھی۔ ان کی نظر میں تھی کہ ہدایت کی مجھے حفاظت کرنی ہے، تو وہ صفا اور مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا کے اور مروہ کی پہاڑی کی دوڑ نہیں ہے، یہ انسانیت کی ارتقاء کے چکر تھے۔ تو وہ پھر وہاں سے حضرت اسماعیل کی ایڑی کتنی کمزور نومولود کی ہوتی ہے، اور سخت پہاڑ، لیکن اس کا رگڑنا ہے، اور پھر ایسا پانی بہے گا کہ پوری دنیا میں پھر ایک مرتبہ طوفان نوح سمجھ میں آ جائے اگر حضرت ہاجرہ وہاں بیٹھ کر کے مٹی کو سمیٹ کر کے کہتی جائیں زم زم زم، ٹھہر جا، بس یہیں ٹھہر جا۔ یہ وہ وقت کی دعا، ایک نبی وقت نے دعا کی، پروردگار مجھے معلوم ہے میں اپنی ذریت کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن اندا بیتک المحرم، یہ مجھے پتا ہے کہ یہ تیرا وہ پہلا گھر ہے کہ جسے اول بیت تو نے قرار دیا، تو یقیناً میں کہوں گا کہ جی ہاں اذن للحج۔ اور یہاں پر بہرحال ایک بات بہت اہم ہے جو آپ کے حوالے سے بھی تھی کہ یہ ہم جو حاضر ہوتے ہیں نا، جیسے کہ جمیل بھائی نے کہا تھا کہ دیکھیے ہم لباس اتارتے ہیں، اور وہ دو کفن والا لباس ہیں، ایک ردا ہے اور ایک لنگ ہے، اس کو پہنتے ہیں، تو وہاں پر فرزند رسول امام زین العابدین علیہ السلام میقات پر پہنچے، اور اس کے بعد کسی سے سوال و جواب ہو رہا ہے، تو کئی حج کر چکے تھے، تو ان سے پوچھا کہ اچھا تم میقات گئے؟ کہاں میقات گئے؟ کہا وہاں تم نے کپڑا تبدیل کیا، احرام باندھا؟ کہاں باندھا؟ کہا یہ بتاؤ کہ جب تم اپنے سلے ہوئے کپڑے کو ہٹا رہے تھے جسم سے اور احرام باندھ رہے تھے، تو یہ نیت کی تھی، تم نے خیال آیا تھا کہ پروردگار یہ میرے گناہوں کا ازالہ کر دے اور طہارت کا لباس مجھے عطا کر دے؟ کہا نہیں مولا یہ تو نہیں ہے، ہم نے سوچا تھا۔ پھر کیا ہے، اسی طریقے سے وہ منزل بھی نظر آتی، ایک ایک جملے کے حوالے سے، میں یہاں پہ وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جایا جا سکے، ایک ایک طواف کرتے ہوئے تم نے کیا، یہی جیسے میں نے کہا کہ کیا اپنے آپ کو بلندی کی طرف خدا سے قریب کرنے کا ارادہ کیا تھا، یا خالی 7 چکر گنتی کر رہے تھے کہ 1 2 3 4 5 6 7 مکمل ہو اور جلدی سے جا کے ہم احرام کھولیں؟ یا تمہیں کیا ہے یہ پسندیدہ مرغوب ترین لباس خدا کو اگر کوئی ہے، سب سے پسندیدہ لباس، تو وہ کیا ہے؟ احرام کا لباس ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ وہاں پر لبیک، یہ حاضر، یہ حاضر کون سا حاضر ہے؟ حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام فرزند رسول میقات پر یہ جملہ ابھی کہہ نہیں پاتے، لبیک کہتے ہیں، لبیک، اور غش کھاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اللہ، کئی مرتبہ یہ مرحلہ پیش آتا ہے کہ بار بار وہ غش سے بیدار ہوتے ہیں، اور پھر تلبیہ ادا کیے بغیر آگے نہیں جا سکتے۔ جب تک تلبیہ پڑھی نہیں جائے گی اس وقت تک احرام بندھے گا نہیں۔ تو اب احرام کو باندھنا بھی ہے، خدا کے گھر جانا بھی ہے، اور ادھر تلبیہ ادا نہیں ہوتی، لبیک کا لفظ آتا ہے، حاضر، اور غش کھاتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ آپ لبیک پہ آ کے غش کیوں کھا جاتے؟ تو فرزند رسول نے ایک جملہ کہا ہے، کہا میں یہاں سے لبیک کہہ رہا ہوں، آسمان کی طرف بھیج رہا ہوں، کس کے پاس بھیج رہا ہوں؟ لبیک میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ اس رب ذوالجلال کو۔ اگر خدا نخواستہ میں ادھر سے کہتا ہوں لبیک اور ادھر سے آواز آ جائے لا صادیک، تمہارے لیے ابھی سعادت مندی، ابھی تم میرے کہاں ہوئے ہو؟ ابھی تو تختی لگوانے کے لیے، ابھی تو موبائل پہ وہ تصویر کھنچوانے کی فکر اس کی نہیں ہے کہ تلبیہ پڑھتے ہوئے میں خدا سے لو لگاؤں۔ اس وقت یہ کہ میرے گھر والے ذرا دیکھ لیں کہ میں نے کیسا احرام پہنا ہے۔ یعنی آج کے معاشرے کا حال بھی عجیب ہو گیا ہے، ہم جا رہے ہیں لقاء اللہ کے لیے، فنا فی اللہ کے لیے، اور یہاں پہ صرف کیا ہے، اب تو حج پہ صرف دکھاوا ہی دکھاوا رہے۔